باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی صاحب نے کشف و الہام کے قائلین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک امتی نبی ماننے والے فرقے کو برابر کا ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا قرار دیا ہے۔ اب ہمارے سوالات ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک امتی نبی کے قائل ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں تو انہوں نے کیا ڈاکہ مارا؟ آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے بارے میں کہ یہ لوگ رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے ساتھ ایک امتی نبی کے قائل ہیں اور رسول اللہ کو رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں۔ حالانکہ اس پر میں بہت تنقید کر چکا ہوں اور آپ کا یہ کفر بیان کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ بتائیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں تو امتی نبی ماننے سے کون سا ڈاکہ پڑا، یہ ضرور بتائیں۔ دوسرا سوال ہے کہ آپ کے نزدیک اولیاء پر کشف و الہام کے قائل بھی ختم نبوت پر ڈاکہ مارتے ہیں، تو بیان کریں کہ کیا ختم نبوت پر ڈاکہ مار کر وہ آپ کے نزدیک کافر ہیں یا نہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ اگر نہیں تو یہ کیسا ڈاکہ ہے کہ جس کو ختم نبوت پر ڈالنے والا آپ کے نزدیک مسلم اور مومن ہے؟ اگر کافر ہیں تو صاف اعلان کریں کہ آپ کے نزدیک صرف قادیانیہ ہی کافر نہیں ہے بلکہ بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات اور اہل حدیث حضرات بھی کافر ہیں، کیونکہ کوئی ان میں سے ایسا نہیں ہے جو کشف و الہام کا قائل نہ ہو، اور اگر کوئی منکر بھی ہے تو کشف الہام کے قائل کو کافر نہیں کہتا۔ اور ظاہر بات ہے کہ کفر تو وہی ہے جس کے اوپر شک کرنا بھی کفر ہو، یا اگر کوئی چیز کفر ہے تو اس میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے نزدیک سارے اہل حدیث، سارے دیوبندی، سارے بریلوی بھی کافر ہو گئے، الیاذ باللہ تعالی۔ اچھا جی، اب دیکھیے، اب ہمارا یہ سوال ہے کہ اگر آپ ختم نبوت پر ڈاکوں میں فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امتی نبی ماننے کا ختم نبوت پر ڈاکہ ایسا ہے جس کا قائل کافر ہے، لیکن کشف و الہام پر کا جو قائل ہے اولیاء پر وہ ایسا ڈاکہ ہے کہ جس کا قائل کافر نہیں ہے، تو پھر فرق بیان کریں کہ دو قسم کے ڈاکے کس طرح ہو گئے، یا تو پھر وہ دوسرا والا ڈاکہ ہی نہیں ہے، اور یا پھر اگر ڈاکہ ہے تو پھر دونوں کی تکفیر کریں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کو وجہ فرق کیا ہے، یہ بھی بیان کریں۔ اچھا، اسحاق جھالوی صاحب نے جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، جس کو آپ تک پہنچ گئی ہے کہ کیا انہوں نے ختم نبوت کے خلاف بات کہی ہے، تو ان کو آپ کیسے کفر و شرک سے بچاتے، کفر سے بچاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کو بھی کہنا ختم نبوت پر انہوں نے بھی ڈاکہ ڈالا اور کفر کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر کوئی کسی ایک حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منی نبی کا قائل ہو، نبی کا نہیں، منی نبی کا، تو کیا آپ کے نزدیک وہ کافر ہوگا یا نہیں؟ نیز قیامت کے بعد اگر کوئی اہل الجنہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ منی انبیاء بن جائیں گے اور ایک حوالے سے بنیں گے، صرف ایک حوالے سے، تو کیا آپ کے نزدیک وہ کافر ہے یا نہیں؟ یا آپ اگر کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہے تو اس کی وجہ بیان کریں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے تو پھر اس کی وجہ بھی بیان کریں۔ اچھا جی، اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ قیامت کے بعد اہل الجنہ جب جنت میں داخل ہوں گے نا، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ منی گاڈز بھی بن جائیں گے اور منی انبیاء بھی بن جائیں گے۔ ذرا اب آپ بتائیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ کافر ہوگا یا نہیں، اور اگر کافر ہے تو کیا منکر توحید ہے یا منکر ختم نبوت ہے، یا دونوں ہے، یا کوئی ایک ہے اور دوسرا نہیں ہے، ان میں سے بیان کرے۔ اور اگر کافر نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ایسا شخص جو ہے کس بنیاد پر کافر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں کہ قیامت کے بعد اگر آپ کہتے ہیں منی گاڈز ایک حوالے سے ماننا جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا، شرک نہیں ہوتا، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہی عقیدہ جو آپ کا ہے قیامت سے پہلے رکھتے تو شرک کیسے ہوگا؟ اور ہاں، یہ عقیدہ بھی بیان کریں کہ اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ ہر اہل الجنہ جو ہے وہ منی نبی یا نبی بن جائے گا، چلیں تھوڑا سا ریلیکسیشن دیتے ہیں آپ کو، اور رسول اللہ کی ختم نبوت جو ہے قیامت تک ہے، قیامت کے بعد ختم ہو جائے گی، تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسا شخص کافر ہے کہ نہیں؟ کیونکہ توحید کے بارے میں تو آپ کہہ چکے ہیں کہ منی نبی جو ہے، منی خدا ماننے سے کسی ایک حوالے سے، وہ ایک حوالہ بھی آپ نے دیا ہے، اس خاص حوالے سے کفر نہیں ہوتا، تو پھر آپ یہ بھی مجھے بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ والسلام۔ یہ آپ کو سلام نہیں ہے، سننے والوں کو ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ سنتے ہیں، تو یہ ذرا سن لیجیے گا، یہ پیجز دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے۔